ایک گاؤں میں حاجی نعمان نامی ایک امیر شخص رہتا تھا۔ اس کے پاس زمینیں، مویشی، نوکر اور ایک بڑی حویلی تھی، لیکن دل بہت چھوٹا اور سخت تھا۔ اس کے لیے دولت ہی سب کچھ تھی۔ اس کا بیٹا احمد نرم مزاج، نیک دل اور رحم دل انسان تھا، مگر باپ اسے ہمیشہ کمزور اور ناکام سمجھتا۔ احمد اکثر اپنے باپ سے کہتا، ابا جان، ہمیں غربا کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیں گاؤں میں کتنے لوگ بھوکے ہیں۔ نعمان غصے سے جواب دیتا، ہم خیرات نہیں کرتے، ہم دولت بناتے ہیں، غریب اپنی محنت سے کھائیں۔ احمد کی ماں بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ باپ کا سایہ تو تھا، مگر محبت کا نہیں، بس حکم کا۔ احمد نے اپنی ماں کی نرمی کو ہمیشہ یاد رکھا اور اسی نرمی کو دل میں بسائے جوان ہوا۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد اور اس کے باپ کے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ احمد گاؤں کے بچوں کو پڑھاتا، غریبوں میں کھانا بانٹتا اور مسکینوں کا علاج کرواتا۔ نعمان کو یہ سب بے وقوفی لگتی۔ وہ اکثر کہتا، دولت ایسے ضائع کرتے ہو جیسے کنکر۔ ایک دن نعمان نے غصے میں آ کر احمد سے کہہ دیا، اگر تمہیں میری باتیں پسند نہیں تو نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میری دولت پر رہنا ہے تو میرے اصولوں پر چلو۔ احمد نے خاموشی سے سر جھکایا، ماں کی تصویر اٹھائی اور حویلی چھوڑ دی۔ احمد نے گاؤں کے باہر ایک چھوٹی سی کٹیا بنائی۔ وہ خود محنت کرتا، پڑھتا، دوائیں بانٹتا اور جو کچھ کماتا وہ دوسروں پر خرچ کرتا۔ لوگ اسے محبت والا بیٹا کہنے لگے۔ ادھر نعمان بوڑھا ہوتا گیا، نوکر چھوڑ گئے، زمینیں بیکار ہو گئیں اور دولت کی چمک ماند پڑ گئی۔ بیماری نے اسے گھیر لیا، اب کوئی اس کی تیمارداری کرنے والا نہ تھا۔ ایک دن وہ نیم بے ہوشی میں احمد کا نام پکارنے لگا۔ جب یہ خبر احمد کو ملی، وہ فوراً باپ کے پاس آیا۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے تمہیں ٹھکرا دیا، مگر تم پھر آ گئے۔ احمد نے ہاتھ تھام کر کہا، ابا جان، آپ میرے باپ ہیں اور میں آپ کا بیٹا۔ میں محبت دینے آیا ہوں، حساب لینے نہیں۔ نعمان کی آنکھوں میں ندامت بھر آئی۔ وہ رو پڑا، میری دولت نے مجھے اندھا کر دیا تھا، تم نے مجھے انسانیت کا مطلب سکھایا۔ اس نے سب جائیداد گاؤں کے یتیم بچوں اور غریبوں کے لیے وقف کر دی۔ کچھ دن بعد نعمان کا انتقال ہوا، مگر سکون سے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ایک باپ کی جس نے آخر کار بیٹی کی محبت کو سمجھ لیا۔ اور احمد، وہ آج بھی گاؤں میں باپوں کا بیٹا کہلاتا ہے، وہ بیٹا جس نے نفرت کے جواب میں صرف محبت دی۔